حدیثوں کی طرح، اس میں سب حال ہے۔ تو بھوکا مرتا تھا مگر وہ جائیداد حاصل کر کے لاکھوں کی آمدنی۔ اب عیاشی جب شروع ہوئی، حکیم محمد حسین صاحب اس کا مرید، اس کو جو لکھتا رہا نا، یہ نسخہ بھیجو، یہ بھیجو، جواہرات اور موتی اور سارے دولت کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں سچے تھے، اچھا بلا گزارا تھا، حضرت خدیجہ کو اللہ نے مال دیا تھا، جب دین کا کام شروع کیا آخر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سچے نبی کا دنیا سے گئے، اس وقت آپ کی ذرا جو تھی گروہ تھی، مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ ذکر کیا، گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہیں تھا، چراغ میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا، روسی سے حضرت عائشہ نے لیا۔ رسول اللہ نے یہودی سے قرض جوڑ لیے اور اپنی ذرا گروہ رکھ دی کہ مسلمان بعد میں چھڑا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، بعد میں وہ قیمت دے کر چھڑایا اس ذرا کو۔ سچے نبی کا یہ حال ہوا، لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر سے سیر کیا، جھولیاں برکت دی ان کو، اپنا خاندان تھا، کئی کے دن چولہا نہیں تھا، سچا تھا۔ مگر ادھر یہ حال لکھتا، مجھے 10 روپے نہیں ملتے تھے مگر اب لاکھوں کے منی آرڈر آ گئے، اور جو سامنے آ کر دیتے وہ اور مرید ہے، دولت کمائی۔ تو غدار ایسے تھے کہ جب انگریزی حکومت قائم ہوئی، اس کے دادا نے پھر 50 باپ نے، غلام ارسلان 50 گھوڑ سوار گھوڑوں سمیت انگریزوں کو دیا 1857 کی جنگ میں۔ اور بعد میں پھر ان کو جو چٹھیاں ملی انگریزوں کی طرف کے، یہ وفادار خاندان ہے، ان کا خاص خیال رکھو۔ اور جو انگریز گورنر ہوتا تھا پنجاب کا، اس کے دربار میں خاص لوگوں کو کرسیاں ملتی تھیں، عام آدمی نہیں کرسی پر بیٹھ سکتا، اس کے باپ کو ملتی تھی۔ اور بڑی تعریف کی مرزا نے کہ میرا خاندان حکومت کی نظر میں بڑا وفادار ہے، اپنی غداریوں کے ثبوت دیتا رہا، اور اپنی ساری کتابوں میں 28 سال اور کوئی بات ناگا کی ہوگی، میرے بھائی یہ بات ناگا نہیں کی کہ جو وفاداری اور حکومت کی خدمت میں نے کی ہے یہ دنیا کی کوئی آدمی نہیں کرتا۔ انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ بھیجتا رہا، اور یہ بھی لکھا کہ میں تمہارا ہی خود کاشتہ، اپنی زبان سے یہ لفظ نکلا، اس لیے میرا اور میری جماعت کا خیال رکھنا۔ اور ایسا ہی تھا کہ قادیانی کو چلا جا کیا، کسی کی سفارش کر دے، کوئی انگریز رد نہیں کرتا، دوسرے مسلمانوں کی شامت آئی۔ تو خاندان غداروں کا، تریمو ہیڈ پر جب انگریزی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ، اس وقت اس کا بھائی مرزا غلام قادر انگریزی فوج میں تھا، انگریز حکومت کی وفاداری۔ اور یہی لکھتا رہا کہ میرے دین کے 2 حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور اس انگریز حکومت کی اطاعت کرو، اور اس پر اللہ کی رحمت سمجھو۔ اسی لیے علامہ اقبال کے سب سے بڑے دشمن، اس کا نام نہیں سننا چاہتے، اس نے ہمیں ان جھگڑوں سے چھڑایا کہ مسلمانوں تم جو باتوں میں الجھے، یہ ان کی چلاکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا مہدی، یہ اصل حقیقت نہیں، یہ غدار ٹولہ، اور اس لیے پیدا ہوا کہ اس امت کو غداری سکھائے، اور انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ یادداشتیں بھیجی کہ میں نے جو خدمت آپ کی اور کر رہا ہوں، کہ مسلمانوں کے ذہن سے مہدی کا تصور کہ وہ جہاد والا آئے گا، عیسیٰ وہ نکال رہا ہوں، اور یہ بات جیسے جیسے پھیلے گی آپ کی حکومت مضبوط ہوگی، اپنی وفاداریوں کو یقین دلاتا رہا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے یار اس کی تم باتیں کرتے ہو کہ مہدی ہے، غدار کہو کہ امت مسلمان کو برباد کرنے کی ایک سازش کی، یہ تو ڈھونگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، یہ پہلے بھی سر سید کہتا تھا، اور کہتے رہے مر گیا نبی، پھر کیا ہوا اور نبی بھی مرے۔ الو جو سیدھا کرتے ہو کہ میں، اور آ کر سکھاتا یہ ہے کہ آزادی نہیں چاہیے۔ ایک پرچہ جاری کیا تبلیغ رسالت میں، پڑھیں، نمبر شمار، نام، پتہ، بتاؤ کون اس ملک میں آزادی چاہتا ہے، ان کی مجھے خبر دو، خفیہ رکھوں گا، اور وہ گورنمنٹ برطانیہ کو اطلاع دیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو نبی بنا دولت اغیار را رحمت شمار، وہ کافروں کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہتا رہا، اتنا دین سے بے خبر۔ ہم تو مسلمانوں کی بھی حکومت ہو، وہ نہ اسلام پر عمل کرے، اس کو بھی عذاب سمجھے، یہ کافروں کی حکومت کو کہتا ہے کہ وہ رحمت الہی، دولت اغیار را رحمت شمار، رقصہ گردے کلیسا کرو، ساری زندگی کا نچوڑ کیا کہ گرجوں کا طواف کرتا رہا، مر